پاکستان میں ایسی بہت ساری مشہور شخصیات سامنے آئیں جن کے انوکھا ہونے کی وجہ سے انہیں خاصی پہچان ملی۔ یہ انوکھا پن ان کی شادیوں کی وجہ سے ان کے حصے میں آیا۔ یعنی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی ایسی مشہور و معروف شخصیات کی جنہوں نے ہمسایہ ملک بھارت کی خواتین سے شادی رچائی۔ ان کی تعداد یقیناً نہ ختم ہونے والی ہے، لیکن آج تذکرہ کرتے ہیں چند ایک مشہور پاکستانی شخصیات کا، جن میں محسن حسن خان، شعیب ملک، ظہیر عباس، رضا حسن شامل ہیں، جنہوں نے بھارتی ناریوں سے شادی رچائی۔ ان میں سے ایک آج شادی کے علاوہ باقی سب شادیاں کامیابی سے اپنی منزل کو پہنچی اور آج بھی ان کے رشتے اور ناطے آپس میں قائم ہیں۔ اس سے پہلے کہ تمام تر تفصیلات آپ تک پہنچائی جائیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستوں، کرکٹ اور شوبز کی دنیا جب آپس میں ملتی ہے تو خبروں کا ایک ایسا طوفان آتا ہے جو برسوں تک تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ خاص طور پر جب یہ تعلق سرحد پار یعنی پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو تو اس میں جذبات، سیاست اور عوامی دلچسپی کے اعداد و شمار آسمان چھونے لگتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام حقائق اور اعداد و شمار کا ذکر کریں گے جو ان مشہور پاکستانی کرکٹرز کی زندگیوں سے جڑے ہیں، جنہوں نے بھارتی اداکاراؤں اور معروف شخصیات سے شادیاں کی۔ اس فہرست میں سب سے پہلا اور تاریخی نام محسن حسن خان کا ہے، جنہوں نے 1 اپریل 1983 کو اس وقت کی بالی ووڈ سپر اسٹار رینا رائے سے شادی کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ رینا اس وقت بھارتی فلم انڈسٹری کی سب سے مہنگی اور کامیاب ترین اداکاراؤں میں شامل تھیں، جنہوں نے اپنے عروج کے دور میں 1983 میں فلمی دنیا کو خیر بات کہہ کر پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس جوڑے کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام محسن خان نے جنت رکھا تھا، لیکن رینا رائے انہیں صنم کے نام سے پکارتی تھیں۔ ان کے تعلقات کے ابتدائی گلیمر کے باوجود شادی کو اہم چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، بشمول یہ رپورٹس کہ رینا نے پاکستان میں زندگی کو اپنانے کے لیے جدوجہد کی۔ جوڑے نے بالآخر 1990 کی دہائی میں طلاق لے لی۔ طلاق کے بعد کی زندگی میں ایک مرکزی شخصیت ان کی بیٹی صنم خان، ابتدائی نام جنت ہے۔ علیحدگی کے بعد صنم شروع میں اپنے والد کے ساتھ پاکستان میں رہیں، تاہم محسن حسن خان کی دوسری شادی کے بعد رینا رائے نے کامیابی کے ساتھ اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے جدوجہد کی اور جیت لی۔ رینا بعد ازاں ہندوستان واپس آ گئیں، جہاں انہوں نے صنم کی پرورش کی اور آخرکار آدمی کھلونا ہے 1993 اور ریفیوجی 2000 جیسے فلموں میں کیریئر میں واپسی کی کوشش بھی کی۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ شادی کے بعد محسن خان نے خود بھی بالی ووڈ میں قسمت آزمائی اور 1991 میں فلم ساتھی اور فرشتے جیسی مشہور فلموں میں کام کیا، مگر ان کا فلمی کیریئر کرکٹ جیسا کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر ہم جدید دور کی بات کریں تو شعیب ملک اور بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کی شادی تاریخ کے سب سے زیادہ کور کیے جانے والے میڈیا ایونٹس میں سے ایک تھی۔ ان دونوں کی شادی 12 اپریل 2010 کو حیدرآباد بھارت میں ہوئی، جس کے بعد ان کا ولیمہ سیالکوٹ پاکستان میں منعقد کیا گیا۔ یہ رشتہ تقریباً 14 سال تک قائم رہا اور 2018 میں ان کے ہاں بیٹے اذہان مرزا ملک کی پیدائش ہوئی۔ تاہم جنوری 2024 میں یہ باضابطہ طور پر تصدیق ہو گئی کہ ثانیہ مرزا نے خلا لے لی ہے اور ان کی علیحدگی ہو چکی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس طلاق کے وقت مبینہ طور پر 15 کروڑ روپے بھارتی کے تصفیے کا ذکر بھی میڈیا میں آتا رہا۔ شعیب ملک نے اس کے فوراً بعد جنوری 2024 میں ہی پاکستانی اداکارہ ثنا جاوید سے اپنی تیسری شادی کا اعلان کیا۔ اس فہرست میں ایک اور اہم نام حسن علی کا ہے، جنہوں نے 2019 میں بھارتی نژاد سامیہ آرزو سے دبئی میں شادی کی۔ سامیہ اگرچہ اداکارہ نہیں ہے بلکہ پیشے کے لحاظ سے ایک فلائٹ انجینئر ہے۔ سامیہ آرزو کا تعلق بھارتی ریاست ہریانہ کے ضلع نو کے گاؤں چندینی سے ہے۔ انہوں نے اپنی بی ٹیک کی ڈگری بھارت کے مانو رچنا یونیورسٹی سے حاصل کی اور انگلینڈ میں بھی تعلیم حاصل کی۔ شادی سے قبل وہ امارات ایئر لائن میں بطور فلائٹ انجینئر کام کرتی تھیں اور ان دونوں کی ملاقات ایک مشترکہ دوست کے ذریعے دبئی میں ہوئی تھی۔ دونوں نے 2 سال تک ایک دوسرے سے ملاقاتیں کی، جس کے بعد شادی کا فیصلہ کیا۔ حسن علی اور سامیہ آرزو کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کی پہلی بیٹی جس کا نام حلینا حسن علی ہے 6 اپریل 2021 کو پیدا ہوئی۔ ان کی دوسری بیٹی حاضل 2025 میں پیدا ہوئی ہے۔ سامیہ اکثر سوشل میڈیا پر اپنے شوہر کے ساتھ تصاویر شیئر کرتی رہتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ کرکٹ میں ان کے پسندیدہ بلے باز انڈین کرکٹر وراٹ کوہلی ہیں۔ جوڑے کی رہائش زیادہ تر دبئی میں ہے، تاہم وہ پاکستان اور برطانیہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ماضی کے لیجنڈری بلے باز ظہیر عباس نے 1988 میں بھارتی نژاد ریٹا لوتھرا سے شادی کی تھی۔ ظہیر عباس کو ایشیائی بریڈ مین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ظہیر عباس کی موجودہ اہلیہ کا نام سمینا عباس ہے، جو پیدائشی طور پر بھارتی شہری تھیں اور ان کا نام ریتا لوتھرا تھا۔ سمینا عباس نے شادی سے قبل اسلام قبول کیا اور اپنا نام تبدیل کیا۔ ان دونوں کی ملاقات 1980 کی دہائی کے اوائل میں انگلینڈ میں ہوئی، جب ظہیر عباس کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے تھے اور سمینا انٹیریئر ڈیزائننگ کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر ان دونوں کے والد پرانے دوست تھے اور ان کی دوستی نے اس رشتے کی بنیاد رکھی۔ 1988 میں شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد سمینا کراچی منتقل ہو گئیں، جہاں وہ ایک کامیاب انٹیریئر ڈیزائنر کے طور پر اپنا کاروبار چلا رہی ہیں۔ اپنی پہلی اہلیہ نجمہ بخاری سے ظہیر عباس کی 3 بیٹیاں ہیں، رودابہ، روشانہ اور ہبہ۔ سمینا اور ظہیر عباس کی بھی ایک بیٹی ہے جس کا نام سونل ہے، جو شادی کے بعد دہلی میں مقیم ہے۔ ظہیر عباس اپنی
तमाम बेटियों से बेहद मोहब्बत करते हैं। अक्सर अपने इंटरव्यूज में अपनी खानदानी जिंदगी और अपनी अहलिया समीना की सपोर्ट का जिक्र फखरिया अंदाज में करते हैं। ये जोड़ा आज भी कराची के समाजी हलकों में एक मिसाली और मोहतरम हैसियत रखता है। उनकी कहानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मोहब्बत और ताल्लुकात की एक खूबसूरत मिसाल समझी जाती है। हाल ही में एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर रजा हसन ने भी एक भारतीय लड़की पूजा बोमन से अपनी मंगनी का ऐलान कर दिया। तवक्को की जा रही है कि उनकी शादी 2026 के अवाइल में अमेरिका में होगी। साबिक पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर रजा हसन और भारतीय शहरी पूजा बोमन ने हाल ही में मंगनी की है और वो जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इत्तलात के मुताबिक इस जोड़े ने न्यूयॉर्क अमेरिका में एक निजी तकरीब में मंगनी की, जहाँ वो दोनों अब मुकीम हैं। रजा हसन ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए मद्दाहों को इस नई जिंदगी के सफर के बारे में बताया। उनकी मंगनी की खबर ने दोनों ममालिक के शायकीन की जानिब से नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद के पैगामात को जन्म दिया। शादी की तफसीलात के बारे में जराए कहते हैं कि ये जोड़ा आइंदा साल जनवरी या फरवरी में शादी करने का इरादा रखता है। ये तकरीब भी गालिबन अमेरिका में ही मुनक्किद होगी। इस खबर ने खासी तवज्जो इसलिए हासिल की है क्योंकि पूजा बोमन, जिनका ताल्लुक हिंदू मजहब से है, उन्होंने शादी से कबल इस्लाम कबूल करने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। रजा हसन ने मीडिया को बताया कि पूजा इस्लाम के बारे में सीख रही हैं। वो उनके मजहब से मुतासिर हैं और ये उनका जाती फैसला है। उनका ये फैसला बैनुल मज़ाहिब शादियों के हवाले से ऑनलाइन बहसो मुबाहिसे का बाइस भी बना है। हसन रजा, जिनकी उम्र 32 साल है, पाकिस्तान के लिए एक वनडे और 10 T20 बैनुल-अक़वामी मैचेस खेल चुके हैं। वो एक बाएं हाथ के स्पिनर थे और अपने करियर के उरूज पर एक होनहार खिलाड़ी समझे जाते थे। ताहम अब उन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से दूरी इख्तियार कर ली है और अमेरिका मुंतकिल हो गए हैं, जहां वो अपनी जाती जिंदगी और नए सफर पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। पूजा बोमन का ताल्लुक भारत से है और वो भी 32 साल की हैं, लेकिन अब वो हसन रजा के साथ अमेरिका में मुकीम है। इस जोड़े की कहानी सरहदों के पार मोहब्बत और इत्तेहाद की एक मिसाल है। शादियां सिर्फ जाती संग मील से ज्यादा नहीं है, वो एक हाइब्रिडिटी के नुमाइंदगी करते हैं जो तकसीम के सख्त बयानिए को चैलेंज करती है। अगरचे इनमें से बहुत से ताल्लुकात को मीडिया की शदीद जांच पड़ताल और यहाँ तक के तनाज़ात का सामना करना पड़ा। वो मुश्तरका जुबान, खुराक और सकाफती कुर्बत को उजागर करते हैं जो अब भी दोनों ममालिक के लोगों को जोड़े हैं। कुछ जोड़े जैसे ज़हीर और समीना अब्बास ने तवील मुद्दती इस्तेहकाम पाया, जबकि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की तरह दूसरों ने अपनी कहानियों को अवामी अलहदगी में खत्म होते देखा, जो सरहद पार की जिंदगियों में मौजूद पेचीदगियों की अक्कासी करती है। इन जोड़ियों का सहर आज भी ज्यादा है। जैसा कि न्यूयॉर्क में मसरूफियात से लेकर दुबई में शादियों तक हर नए ऐलान को दी जाने वाली वसी कवरेज में देखा गया है। तिजारी दिलचस्पी एक गहरे बैठे हुए अवामी तजस्सुस की निशानदही करती है कि आया वाकई मोहब्बत सरहद के इस पार तनाव में जिंदा रह सकती है। ये थे वो तमाम मुस्तनद हकायक और आदाद शुमार जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बनने वाले इन मशहूर जोड़ों के बारे में रिकॉर्ड का हिस्सा है। इनमें से कुछ रिश्ते तो टूट गए हैं, लेकिन उन्होंने दोनों ममालिक के करोड़ों मद्दाहों को एक साथ जोड़े रखा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका पसंदीदा जोड़ा कौन सा है। क्या आपको लगता है कि सरहद पार शादियां दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी ला सकती हैं? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसे वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहें।